شام ڈھلنے سے پہلے بھائی نگہت عبداللہ۔ گول برآمدہ تیز روشنیوں میں بقعۂ نور بنا ہوا تھا۔ جانے صرف اس حصے میں اتنی لائٹنگ کیوں کی گئی تھی جبکہ وہاں کوئی موجود بھی نہیں تھا، نہ ہی بیٹھنے کی کوئی چیز نظر آ رہی تھی جس سے پتہ چلتا کہ آئندہ لمحوں میں کوئی نشست ہوگی۔ سارا انتظام تو لان میں تھا، کھلے آسمان تلے۔ دولہا دلہن کے لیے جو اسٹیج بنایا گیا تھا اس پر بھی کوئی چھت نہیں تھی۔ خاصا پرسکون اور خوابناک ماحول تھا۔ وہ جس وقت لان میں داخل ہوا زیادہ تر مہمان آ چکے تھے۔ کسی شناسا چہرے کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے اس کے قدموں کی رفتار آپ ہی آپ سست ہو گئی۔ تب ہی اسے ظفر کی آواز سنائی دی جو اسے ہی متوجہ کر رہا تھا۔ علی، یہاں آؤ یار۔ اس نے آواز کے سمت گردن موڑی اور ظفر کے ساتھ عابد اور اسد کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور باری باری تینوں سے مصافحہ کر کے بیٹھا تو ظفر پوچھنے لگا، اکیلے آئے ہو؟ اور کسے لاتا؟ وہ بلا ارادہ کہہ گیا اور اسد کی طرف سے شوخ جملہ آیا، کیوں تمہاری مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ دوستوں کے درمیان ایسی گفتگو چل جاتی ہے اور کوئی برا بھی نہیں مناتا، اور اس نے بھی برا تو نہیں مانا لیکن اس کے دل پر چوٹ سی پڑی تھی۔ تب بھی جوابی کارروائی نہیں کر سکا اور قصداً ان سنی کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آفتاب عالم نظر نہیں آ رہا؟ تمہاری ملاقات ہوئی اس سے؟ ملاقات؟ ارے یار ہم تو دیدار کو ترس رہے ہیں، عابد نے کہا تو اسد نے فوراً قیاس ظاہر کیا، لگتا ہے دلہن کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہا ہے۔ یار علی، اب تو تو بھی شادی کر لے، ہم سب میں ایک تو ہی کنوارا رہ گیا ہے۔ ظفر نے اس کا بازو ہلا کر یوں کہا جیسے وہ ابھی حامی بھر لے گا اور وہ ابھی اس کے سر پر سہرا سجا دے گا۔ ظفر ٹھیک کہہ رہا ہے علی، بتاؤ کب بلا رہے ہو؟ جب چاہو آ جاؤ۔ وہ شاید سمجھا نہیں تھا۔ ایسے نہیں یار، ہم تمہاری شادی میں آئیں گے۔ سنو، کوئی چکر وکر بھی چلایا ہے یا نہیں؟ ظفر نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے رازداری سے پوچھا، لیکن وہ سمجھا نہیں۔ کیسا چکر؟ شادی سے پہلے والا، کسی لڑکی کے ساتھ؟ ظفر نے معنی خیز انداز میں ایک آنکھ بند کی تو وہ قدرے جھینپ کر بولا، کہاں یار، کسی نے لفٹ ہی نہیں دی۔ کیا بات کرتے ہو، 1 درجن نام تو میں گنوا سکتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ اچھا بس، وہ سامنے دیکھو آفتاب عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ علی نے برآمدے کی طرف اشارہ کیا تو تینوں گردن موڑ کر اسی طرف دیکھنے لگے۔ ایک تو وہاں پہلے ہی تیز روشنیاں تھیں، مزید مووی کیمروں کی لائٹیں۔ آفتاب عالم اپنی دلہن کو ساتھ لیے اسی طرف آ رہا تھا۔ لان میں اتر کر اس کا رخ اسٹیج کی طرف ہو گیا تو ظفر اور عابد نے اپنے چہرے اسی طرف موڑ لیے جبکہ اسد اسی طرح بیٹھا رہا، یہاں تک کہ ظفر کو ٹوکنا پڑا، اسد میرے بھائی، دولہا دلہن اسٹیج پر بیٹھ چکے ہیں۔ ہیں؟ اسد نے چونک کر کہا، دولہا دلہن کو کون کمبخت دیکھ رہا تھا؟ پھر؟ ظفر نے پھر کہتے ہوئے بے اختیار برآمدے کی طرف دیکھا اور پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہاں 5-6 لڑکیاں بظاہر گرد و پیش سے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں مصروف گفتگو تھیں۔ ظفر کے ہنسنے پر عابد نے پہلے گردن موڑ کر دیکھا اور معاملہ سمجھتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا، میں ابھی تم دونوں کی ازدواج کو خبردار کرتا ہوں۔ کیا خبردار کرتے ہو؟ اسد سٹپٹا گیا، یہی کہ تم مہوشوں کو گھور رہے ہو۔ میں علی کے لیے دیکھ رہا ہوں یار، دیکھو وہ گلابی کپڑوں والی علی کے لیے کیسی رہے گی؟ اسد نے بڑی جلدی بات بنا لی، پھر اس سے پوچھنے لگا، کیوں علی، ٹھیک ہے نا؟ کیا؟ علی اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا، چونک کر دیکھنے لگا تو ظفر سر پیٹ کر بولا، لا حول ولا قوت، تم تو بڑے بدذوق ہو یار، یعنی اپنی نظروں کے عین سامنے دلکش نظارے کو چھوڑ کر کہیں اور گم ہو۔ ظفر کی بات پر اس نے بے اختیار عین سامنے دیکھا، پھر قصداً مسکرا کر بولا، نظارہ تو واقعی دلکش ہے، اور اسد کا خیال ہے وہ گلابی کپڑوں والی تمہارے لیے۔ شٹ اپ!
اس نے ظفر کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ پھر فوراً اٹھتے ہوئے بولا، چلو آفتاب عالم کو سلامی دے آئیں۔ ہاں، اسے تو اب توفیق نہیں ہوگی، لگتا ہے گوند لگا کر دلہن کے ساتھ چپکا دیا گیا ہے۔ تینوں علی کی تقلید میں کھڑے ہوئے، پھر لائن سے چلتے ہوئے اسٹیج پر پہنچے تو آفتاب عالم بجائے ان کے استقبال کو کھڑے ہونے کے ٹوکتے ہوئے بولا، ارے ارے، یہ تم لوگ منہ اٹھائے کہاں چلے آ رہے ہو؟ اوقات بھول گیا ہے۔ اسد نے آفتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عابد سے کہا تو وہ بڑے آرام سے بولا، ابھی یاد دلا دیتے ہیں۔ نہیں پلیز۔ وہ اسد اور عابد کی سرگوشی سن کر فوراً ان کی طرف پلٹ کر بولا، اس وقت کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، اس نے ہماری توہین کی ہے، کوئی توہین نہیں ہوئی۔ وہ کہہ کر پلٹا اور دلہن کو آداب کہنے کے ساتھ جیب سے چھوٹا سا پیکٹ نکال کر اسے اور سلامی کا لفافہ نکال کر آفتاب عالم کو تھمایا۔ پھر باقی دوستوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر کے خود اسٹیج سے اتر گیا، کیونکہ سمجھ گیا تھا کہ وہ تینوں آفتاب عالم کی کھچائی ضرور کریں گے اور ایسے موقعوں پر وہ ہمیشہ کترا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دوستوں کی بے تکلفی اور ان کی محفل کو پسند نہیں کرتا تھا، حقیقتاً یہی چند لوگ اس کی زندگی کو سہارا دیے ہوئے تھے۔ ان کی محفل میں آ کر وہ سب بھول جاتا، خود اپنے آپ کو بھی، اور بالکل انہی جیسا ہو جاتا۔ لیکن جہاں اسے محسوس ہوتا کہ کوئی بات شرارت اور مذاق کی حد سے نکل کر بدتمیزی کے زمرے میں شمار ہوگی، وہ وہاں غیر محسوس طریقے سے ان کے درمیان سے نکل جاتا۔ ابھی ابھی وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ رہا تھا کہ درمیان میں آفتاب عالم کے والد صاحب نے روک کر حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ پھر قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو پکار کر اس کا تعارف کراتے ہوئے بولے، یہ علی ہے، آفتاب کا دوست۔ تمہاری پہلے اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو نہیں ہوئی، البتہ ذکر بہت سنا ہے۔ لڑکی نے انہیں جواب دے کر فوراً اسے سلام کیا تو اس نے جواب دینے کے ساتھ کہا، آپ غالباً آفتاب کی سسٹر ہیں؟ غالباً نہیں، یقیناً۔ آئیے آپ کو آفتاب بھائی کے پاس لے چلوں، میں اس سے مل کر آ رہا ہوں اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اس نے کہا تو آفتاب کے والد فوراً بولے، نہیں بیٹا، پہلے کھانا، اور اس کے بعد میوزک کا پروگرام بھی ہے، اس میں آپ کو ضرور شامل ہونا ہے۔ آفتاب کی بہن نے کہا تو وہ خاموش ہو رہا۔ جب فارینہ سوٹ کیس اٹھائے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اس وقت بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا اور ہر سو تاریکی پھیل گئی تھی، اور گو کہ یہ گھر اور اس کے راستے اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ وہ یہیں پیدا ہوئی تھی، یہیں پروان چڑھی تھی، یہاں کی روشنیوں اور اندھیروں دونوں سے مانوس تھی۔ پھر بھی اس پل اچانک تاریکی نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ چند لمحے وہیں رک کر اس نے اطراف میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کوریڈور تک آئی تو اسے یہ اندھیرا بہت غنیمت لگنے لگا۔ اندھیرے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت سی باتیں، بہت سے راز اپنے اندر چھپا لیتا ہے، اور وہ کوئی راز تو نہیں تھی، لیکن شاید کچھ راز رکھنا چاہتی تھی۔ جب ہی اندھیرے کی ممنون تھی اور دل ہی دل میں اس کے قائم رہنے کی آرزو کرتی ہوئی کوریڈور سے آگے لاؤنج میں داخل ہوئی تو آگے اس کی مما ماچس کی تیلی جلائے غالباً موم بتی تلاش کر رہی تھیں۔ مما، اس نے پکارا تو بے اختیار اس کی طرف پلٹتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی بجھ گئی۔ پھر مکمل اندھیرا تھا۔ وہ مما کو اور مما انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ مما، اس نے پھر پکارا، فارینہ، فارینہ تم آئی ہو، کہاں ہو بیٹا؟ مما دونوں بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھیں کہ وہ آ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ اس لائٹ کو ابھی جانا تھا اور پتہ نہیں موم بتی کہاں ہے؟ مما اپنا بولے چلی گئیں۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ فارینہ نے ان سے الگ ہو کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ اور یہ خاور اور سنی کہاں رہ گئے؟ مما نے جواب کے ساتھ اس سے پوچھا۔ لائیے ماچس مجھے دیں، میں موم بتی دیکھتی ہوں۔ وہ ان کی بات کا فوراً جواب نہیں دینا چاہتی تھی، جب ہی انسنی کر گئی اور ان کے ہاتھ سے ماچس لے کر تیلی جلائی تو اسی وقت لائٹ بھی آ گئی۔
شکر۔ مما نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں، کس کے ساتھ آئی ہو بیٹا؟ اکیلی، اس نے جلتی ہوئی تیلی کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ اکیلی؟ مما نے تعجب کے ساتھ وال کلاک پر نظر ڈالی تو وہ چیخ کر بولی، کیوں؟ میں اکیلی نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہو بیٹا، لیکن اتنی رات؟ کتنی رات؟ ابھی 12 ہی تو بجے ہیں، اور اگر آپ کو میرا اس وقت آنا برا لگا ہے تو… ارے نہیں بیٹا، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ خاور کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ مما نے اس سے پچکارتے ہوئے کہا۔ کیا ضروری ہے کہ ہر وقت خاور کا دم چھلا میرے ساتھ لگا رہے؟ وہ مزید تیز ہو کر بولی۔ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے۔ مما نے مزید نرمی اختیار کی، اور شاید یہی ان کی کمزوری تھی۔ شوہر؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اچھا سنی کو کیوں نہیں لائی؟ مما اس کے مزاج سے واقف تھی، جب ہی بات بدل گئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس خوش تھا۔ اس نے کہہ کر اپنا سوٹ کیس اٹھایا تو مما سوٹ کیس دیکھ کر مزید پریشان ہو گئیں۔ میں کچھ دن رہنے کے ارادے سے آئی ہوں۔ آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ ان کی تشویش سمجھ کر فوراً بولی۔ نہیں بیٹا، اعتراض کیوں ہوگا؟ تمہارا اپنا گھر ہے، سنی کو بھی لے آتی تو کچھ دن رونق رہتی۔ مما نے کہا تو وہ انسنی کر کے بولی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اپنے ڈیڈی سے تو مل لو۔ صبح مل لوں گی، اور پلیز یہ مت کہیے گا کہ علی سے بھی مل لو، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ علی تو ابھی آیا ہی نہیں، مما خود کلامی کے انداز میں بولی تھیں۔ کہاں گیا ہے؟ اس نے بلا ارادہ پوچھا تھا۔ بتا رہا تھا کسی دوست کی شادی ہے، وہیں ہوگا۔ کہیں بھی ہو، وہ بے نیازی سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے مما سوچ میں پڑ گئیں۔ انہیں اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور اس وقت ان کا اکیلے آنا تو انہیں بری طرح کھل رہا تھا۔ گو کہ خاور کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن رات کے 12 بجے؟ مما کی پریشانی فطری تھی، لیکن وہ اس وقت ڈیڈی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کچھ دیر وہیں رک کر انہوں نے خود پر قابو پایا، پھر صبح خاور کو فون کرنے کا سوچتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔